میرے عزیز سامعین، آج ہم ایک ایسی دور کی کہانی کا آغاز کر رہے ہیں جب انسانوں کی خرید اور فروخت ہوتی تھی، جب غلامی ایک عام رواج تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک ایسا خوفناک سبق دیتی ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ کیسے ہنستے بستے گھر کو ویران اور کئی جانوں کو طلب کر سکتی ہے۔ کسی قدیم شہر میں ایک بااثر اور مالدار شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کے پاس کئی خادم تھے اور انہی میں سے ایک جوان غلام تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بظاہر بڑا محنتی، چست اور کام کاج میں ہوشیار تھا، لیکن اس میں ایک ایسی خامی تھی جو اس کے سارے ہنر کو زائل کر دیتی تھی۔ وہ تھا چغل خور۔ جی ہاں، سلیم کی عادت تھی کہ وہ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچا کر لوگوں کو لڑاتا، فساد برپا کرتا اور پھر اس میں ایک عجیب تسکین محسوس کرتا تھا۔ حارث کچھ عرصے تک تو سلیم کی اس عادت کو نظر انداز کرتا رہا، مگر جب اس کی چغل خوری نے گھر اور کاروبار میں مستقل الجھنیں پیدا کر دی تو حارث نے دل میں ٹھان لیا اس فتنہ ساز کو گھر سے دور رکھنا ہی بہتر ہے۔ ایک دن حارث نے سلیم کو غلاموں کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ وہاں ایک متمول مگر سادہ لوح شخص جس کا نام عمران تھا، غلام خریدنے کے ارادے سے آیا۔ عمران نے سلیم کو دیکھا، قد کاٹ اچھا، چہرہ مہرہ معصوم اور صحت اچھی۔ وہ اس سے فوراً متاثر ہو گیا۔ عمران نے حارث سے سودا طے کرنے کے لیے بات شروع کی تو حارث نے اپنی ایمان اور دیانت کا دامن نہ چھوڑا۔ حارث دھیمے لہجے میں کہا، اے خریدار، یہ غلام سلیم بڑا کارآمد ہے، کام کا بڑا پختہ ہے، لیکن اس کی قیمت لگانے سے پہلے میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ عمران بے صبری سے، فرمائے مالک کیا بات ہے؟ حارث صاحب گواہی سے، اس کی ایک ہی خامی ہے، یہ غضب کا چغل خور ہے، یہ فتنہ ساز ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ اگر تمہیں یہ عادت قبول ہو تو اسے لے جاؤ، اور پھر اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ چونکہ غلام تھوڑا سستا مل رہا تھا اور عمران کو وہ بظاہر اچھا لگا تو اس نے حارث کی اس اہم ترین بات کو محض ایک معمولی سی بات سمجھ کر ٹال دیا۔ عمران ہنستے ہوئے، بس اتنی سی بات؟ جناب، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ہمارا گھرانہ کتنا چھوٹا ہے۔ میں، میری بیوی زینب اور اب یہ سلیم، 3 افراد میں یہ کیا چغلی کرے گا؟ ہم میاں بیوی تو ایک دوسرے سے چھپاتے ہی کچھ نہیں۔ کام کے مقابلے میں یہ برائی معمولی ہے۔ مجھے یہ غلام قبول ہے۔ عمران نے قیمت ادا کی اور سلیم کو اپنے گھر لے آیا۔ نئے گھر میں سلیم کو کام کاج تو کم تھا، مگر اس کی طبیعت میں فساد کا جو کیڑا تھا وہ چین سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ ان میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی دراڑ پیدا کی جائے کہ میرا فائدہ ہو یا کم از کم میرے دل کو تسکین ملے۔ چند دن گزرے اور ایک شام سلیم نے موقع پایا اور زینب جو مالک کی بیوی تھی کے قریب گیا۔ سلیم آواز میں انتہائی دکھ اور ہمدردی بھر کر، بی بی صاحبہ، میری ایک بات سن کر آپ کو تکلیف ہوگی، مگر غلام ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی آنکھیں کھول دوں۔ زینب حیرانی سے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ سلیم بڑے رازداری کے انداز میں، آپ کا شوہر جو میرا بھی مالک ہے، وہ آپ سے دلی محبت نہیں کرتا۔ حقیقت میں اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ وہ کسی دوسری حسینہ کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے اور جلد ہی اس سے نکاح ثانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ زینب کے ہوش اڑ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب لرزتی آواز میں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سلیم بے ساختہ ڈرامائی انداز میں بولا، میں نے ان کو رات دیر تک اسی معاملے پر سوچتے اور منصوبہ بناتے دیکھا ہے۔ وہ آپ کو صرف دنیا کے سامنے دکھاوے کی بیوی سمجھتی ہے، مگر دل سے تو وہ اس نئی محبت کو اپنا چکے ہیں۔ زینب کا دل شک اور خوف سے بھر گیا۔ اس نے سلیم سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے؟ سلیم بطور ہمدرد، بی بی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے آپ سے جڑ جائے اور وہ اس دوسری عورت کو بھول جائے تو ایک قدیم ٹوٹکا ہے، ایک ایسی تدبیر ہے جو ہر حال میں کارگر ثابت ہوتی ہے۔ زینب بے چینی سے، بتاؤ، جلدی بتاؤ، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ سلیم کہنے لگا، آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ رات کے وقت جب مالک گہری نیند میں سو جائیں تو اس کی داڑھی کے چند بال کاٹ کر اپنے پاس حفاظت سے رکھ لینا۔ یہ عمل آپ کے تعلق کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دے گا اور اس کا ہر دلی ارادہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔
زینب نے غلام کا یہ مشورہ فوراً قبول کر لیا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات ہی یہ عمل کرے گی۔ اگلے دن سلیم نے اپنے مالک عمران کو تنہا پا کر اپنا دوسرا وار کیا۔ سلیم چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور تشویش لا کر، مالک، مجھے آپ سے ایک انتہائی نازک اور خطرناک بات کرنی ہے۔ اگر میں نے یہ بات نہ بتائی تو غلامی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عمران کمرے میں ٹہلتے ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ کیوں اتنا پریشان نظر آ رہے ہو؟ سلیم آواز دھیمی کرتے ہوئے، مالک، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کی جو بیوی ہے، جو آپ کی شریک حیات ہے، زینب، وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس کا دل تو کسی غیر مرد کے عشق میں دھڑکتا ہے۔ عمران یہ بات سن کر جیسے عمران کو بجلی کا جھٹکا لگا۔ عمران غصے سے دھاڑ کر، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنی حد میں رہو۔ تم میرے گھر میں آ کر یہ بے بنیاد باتیں پھیلا رہے ہو۔ سلیم معصوم بن کر، مالک، میں ایک غلام ہوں، سچ بولنا بہتر سمجھتا ہوں، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو اس شخص کے عشق میں اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ کے جان لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جی ہاں، وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے تاکہ اس غیر مرد کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ عمران کا غصہ اب شک اور خوف میں بدلنے لگا۔ عمران کہنے لگا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے تمہارے اس خوفناک بات کی؟ سلیم بڑے اطمینان سے، ثبوت حاضر ہے۔ آج رات آپ یہ ظاہر کیجئے گا کہ آپ گہرے نیند میں سو گئے ہیں۔ آپ سونے کا ناٹک کیجئے گا، البتہ آپ ہوشیار رہے۔ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ کیسے آپ کو مارنے کے لیے کوئی تیز دھار آلہ لے کر آپ کے قریب آتی ہے۔ اس وقت آپ کو میرے ہر لفظ پر یقین آ جائے گا۔ عمران کے دل میں خوف اور بدگمانی کا زہر پوری طرح پھیل چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات غلام کی بات کی تصدیق ضرور کرے گا۔ وہ رات آئی جو اس گھر کے لیے آخری رات ثابت ہونی تھی۔ عمران سلیم کی بات کا یقین کر کے بستر پر لیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے بڑی مہارت سے گہری نیند کا ناٹک شروع کر دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ادھر زینب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے سلیم کی بتائی ہوئی ٹوٹکے پر عمل کیا جائے تاکہ اس کا شوہر دوسری شادی سے باز آ جائے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس عمل سے اس کے شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہو جائے گی۔ زینب آہستگی سے اٹھی، باورچی خانے میں ایک تیز دھار استرا جو داڑھی بنانے کا کام آتا تھا لیا اور دھیمے قدموں سے سونے والے کمرے میں آئی۔ وہ محبت کا ٹوٹکا مکمل کرنے جا رہی تھی جب وہ داڑھی کاٹنے والے چاقو لے کر اپنے سوئے ہوئے شوہر کے قریب آئی تاکہ احتیاط سے اس کے داڑھی کے بال کاٹ سکے، تو کمرے کی مدھم روشنی میں عمران کی نظر چاقو پر پڑی۔ شوہر پہلے ہی یہ سوچ کر لیٹا تھا کہ شاید یہ عورت مجھے مارنے والی ہے۔ چاقو دیکھ کر اس کا خوف یقین میں بدل گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا۔ جیسے ہی بیوی بال کاٹنے کے لیے نیچے جھکی، عمران پوری طاقت سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک ہی چٹکی میں بال کاٹنے والا چاقو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ عمران دہشت اور غصے سے، تو یہ ہے تیری محبت کی حقیقت؟ تو واقعی مجھے مارنا چاہتی تھی، غدار عورت! زینب حیرت اور خوف سے چیختی ہوئی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی محبت کے لیے، مگر غصے اور شک کی آگ میں جلتے ہوئے عمران نے زینب کی بات کاٹ دی اور اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر زینب پر وار کر دیا، اور یوں غلام کی ایک چغلی کی وجہ سے ایک سیکنڈ میں زینب کی جان لے لی گئی۔ صبح ہوتے ہی گھر میں یہ خوفناک خبر پھیل گئی۔ جب زینب کے مائکے والے وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی لاش دیکھی تو وہ انتقام کی آگ میں پاگل ہو گئے۔ غم اور غصے میں انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور موقع پر ہی قاتل شوہر عمران کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک غلام کی چغلخوری نے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر 2 جانیں لے لی۔ میرے عزیز سامعین، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر سبق باقی ہے۔ جھوٹی باتیں اور چغلخوری ایک ایسی بدترین سماجی برائی ہے جو ایک چھری یا تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ تلوار تو جسم کو زخمی کرتی ہے، مگر چغلخوری دلوں اور روحوں کو زخمی کرتی ہے اور تعلقات کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ سلیم کی چغلی نے نہ صرف میاں بیوی کو مار ڈالا بلکہ خاندانوں کے درمیان دشمنی کا بنیاد رکھ دی۔ وہم اور شک انسان کے عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان سب سے اہم چیز اعتماد اور کھلی بات چیت ہوتی ہے۔ اپنے کانوں کو لوگوں کی جھوٹی چغلخوری پر مبنی باتوں سے محفوظ رکھے اور اپنے زبان کو جھوٹی غیبت اور فتنے کے ہر لفظ سے پاک رکھو۔ اگر آپ اپنے گھر
معاشرے اور تعلقات کو بچانا چاہتے ہو تو آج ہی سے چول ہوری کے اس زہر سے مکمل پرہیز کریں۔